بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZK-TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 9 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پاکستان میں جو تیزی سے سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا جائزہ لینے کے بعد اور اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر یہ آج کا پروگرام ہے، یہ پیش خدمت ہے۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے پاکستان کے جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے فوجی افسران تھے ان کے ساتھ خطاب کا پروگرام بنایا۔ تو اسی پروگرام کے سلسلے میں وہ نیپیر بیرکس کراچی تشریف لائے، جہاں پہ کراچی گیریزن کے جو ہیں افسران ان سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس وقت وہ خطاب بتانا تو مقصود نہیں، بہرحال جب وہ خطاب ختم ہوا تو پھر یہ ایک نارمل طریقہ کار ہے کہ خطاب کرنے والا پھر حاضرین کو دعوت دیتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں۔ تو اس وقت ان پر کئی سوال کیے گئے تو آخر میں بیک بینچز پہ بہت پیچھے ایک نوجوان افسر جو کہ غالباً اس وقت لیفٹیننٹ ہی تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور جب ان کو اجازت ملی کہ آپ سوال کریں تو انہوں نے پوچھا، سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ 90 دن کے لیے اور ملک میں انتخاب کرا دیے جائیں گے، تو کیا واقعی آپ کا یہی ارادہ ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، یو ٹٹلی بٹلی لیفٹیننٹ، یہ جو بیانیہ ہے نا یہ عوام کے لیے ہے، باہر کے لیے، باقی جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے یہ میں بتا دوں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس پر اس افسر نے پھر کہا، کیونکہ جو جونیئر افسر ہوتے ہیں ان میں کچھ جرأت ابھی ہوتی ہے، ان کو پوری طرح فوج کا جو طریقہ کار ہے اس سے آگاہی نہیں ہوتی، تو کیا یہ بری ریپوٹیشن تو نہیں لائے گا اس ادارے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یو بیٹر سٹ ڈاؤن، تو وہ بیٹھ گئے۔ اب جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوج میں ایک نظام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دربار سسٹم۔ یہ افسروں کے لیے بھی منعقد ہوتا ہے اور یہ جوانوں کے لیے بھی منعقد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے یا بعض دفعہ کچھ دیر سے بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے دربار سسٹم، اس میں جو ہر ایک کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ بات کرے اور اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جب افسران کے ساتھ اس قسم کا دربار ہوتا ہے، فوجی جوانوں میں تو خیر اتنی جرأت نہیں ہوتی، لیکن افسران میں خاص کر جو لیفٹیننٹ اور کیپٹن کی سطح تک کے افسران ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی فوج کی حکمت عملی یا دوسرے عزائم کا پوری طرح علم نہیں ہوتا، تو پھر ایسے موقع پر وہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک ریگولر فیچر ہے پاکستان آرمی میں، تو اس طرح کے کئی دربار منعقد ہوئے ہیں جس میں نوجوان افسروں نے کھل کر یہ باتیں کی ہیں کہ آخر اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ فوج کر کیا رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فوج کی جو ہے وہ ریپوٹیشن ٹھیک نہیں رہی، اور ہمیں بہرحال جب ہم گھروں میں جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک روز پہلے پنڈی میں بہت خطرناک قسم کا بلاکیڈ پیدا کیا گیا۔ پنڈی جو کہ جہاں پہ GHQ ہے وہ جرنیلوں کا شہر کہلاتا ہے، اور بغیر کسی لیڈر کے یہ بلاکیڈ جاری رہا، تو اس نے بھی کچھ خطروں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ یہ جو ابھی حال ہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں یہ جو میں نے پہلے بات کی درباروں کی، مختلف دربار ہوئے، اور اسی طرح پھر جو پنڈی میں یہ بلاکیڈ ہوا، تو اس کے بارے میں جو نوجوان افسروں کی طرف سے یا جوانوں کی طرف سے تاثرات تھے وہ کور کمانڈرز نے اس دفعہ جرأت کر کے جنرل باجوہ صاحب تک پہنچائے ہیں،
اور اس کانفرنس میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس پر کھل کر بات چیت کی گئی ہے۔ چنانچہ جو شنید ہے، کیونکہ جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوتی یہ بہرحال شنید ہے، لیکن سورسز جو اندرون خانہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں، تو اس میں اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب جو ہی یہ کانفرنس سے واپس آتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ باؤجی صاحب سے ملنے کے لیے لندن جانا ہے اور ان کو منانا ہے، اور اغلب گمان ہے کہ وہ مان جائیں گے کیونکہ زرداری صاحب اور عمران صاحب اس سے متفق ہیں۔ اب اگر تو یہ نارمل الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو حکومت توڑ دی جائے گی اور پھر اسی طرح ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے باؤجی جو ہیں وہ لندن والے وہ کوئی ریزسٹنس کرتے ہیں یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو شریف برادران کو کلیئرلی بتا دیا گیا کہ پھر عارضی طور پر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی یا مارشل لاء لگا دیا جائے گا۔ تو اگر مارشل لاء لگتا ہے تو پھر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ سٹے آن کریں گے جب تک یہ مارشل لاء ہے، اور پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل کو وائس چیف آف آرمی سٹاف ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے نام کا بہرحال ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ شنید ہے کہ جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں جو ایک بہت بڑا پیکج لے کر پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے اس نام پر اعتراض کیا ہے۔ اب انہوں نے از خود کیا ہے یا امریکہ کی شے پر کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے لگتا صاف پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اہم اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں دوسرے ممالک بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو کیا اب عاصم منیر صاحب کی جو ہے باری آتی ہے یا کسی اور سینئر افسر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر فوری طور پہ بغیر مارشل لاء کے الیکشن کی ڈیٹس کا اعلان ہو جاتا ہے تو بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فی الحال جنرل باجوہ صاحب کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت پہلے میں تو اپنے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی فی الحال جانے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن فوج میں کوئی انریسٹ پیدا نہ ہو تو نیکسٹ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا، لیکن ابھی چارج شاید نہ دیا جائے۔ تو یہ دو صورتیں بن رہی ہیں، اگر تو موجودہ سیٹ اپ کو جو آرمی کا ہے اس کو کنٹینیو کر کے ڈیزگنیٹ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے، یا پھر مارشل لاء لگا دیا جائے عارضی طور پر اور الیکشن کی ڈیٹس کا اعلان کر دیا جائے اور کسی نیکسٹ سینئر جنرل کو وائس چیف آف آرمی سٹاف ڈیزگنیٹ کر دیا جائے اور جنرل باجوہ صاحب خود مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر رہیں گے۔ اب اندرون خانہ خبر یہ ہے کہ ان دونوں ارینجمنٹس پہ جب عمران خان صاحب سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس پر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ اب جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ ایک بہرحال نقطہ ہے جس کی طرف عمران خان صاحب کو توجہ دلانی مقصود ہے کہ وہ ذرا محتاط رہیں اور ہوشیار رہیں کہ کہیں پھر ان کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ اگر یہ موجودہ سیٹ اپ رہتا ہے اور الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آرمی کا ایک بڑا میجر رول رہے گا۔ اسی طرح جو حکومت ہے خاص کر پنجاب میں جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ شریف برادری کی جو حکومت ہے بڑے عرصہ تک رہی ہے اور بڑے بڑے ان کے وفادار اور خیر خواہ مختلف محکموں میں بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایگری تو کر گئے ہیں سارے ارینجمنٹس پر، لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں جب الیکشن کا رزلٹ آئے تو جو ایک دیرینہ خواہش ہے باجوہ صاحب کی کہ وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اور خود صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں، تو کہیں وہ اس اینگل پر تو کام نہیں کر رہے۔ تو عمران خان صاحب کو اس نقطے پر غور کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا مقصد جو یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔